کیا آپ کو یاد ہے کہ سموئیل نبی ساؤل کا غم کھاتا رہا کیونکہ خداوند نے اس کو بادشاہ ہونے سے رد کیا تھا؟ اب خداوند نے سموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ میں تجھے بیت لحم بھیجتا ہوں جہاں ایک آدمی یسی رہتا ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے، سو تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا۔ لیکن سموئیل نے کہا، میں کیسے جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ خداوند نے کہا، ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے آیا ہوں، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا۔ پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ سو سموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا۔ جب وہ بیت لحم میں پہنچا تو شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے گئے اور کہنے لگے، کیا تم صلح کے خیال سے آئے ہو؟ سموئیل نے جواب دیا، ہاں، صلح کے خیال سے۔ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے آیا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور قربانی کے لیے آؤ۔ اس نے یسی کو بھی دعوت دی۔ جب یسی اور اس کے بیٹے آئے تو سموئیل نے بڑے بیٹے کو دیکھ کر سوچا کہ یقیناً یہی ہوگا، پر خداوند نے کہا، تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت پر نظر کرتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خداوند آپ کے دل پر بھی نظر کرتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک ایسا دل جو اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے۔ تب یسی اپنے دوسرے بیٹے کو سموئیل کے پاس لایا، لیکن سموئیل نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا۔ پھر یسی نے اپنے تیسرے بیٹے کو بلایا، لیکن سموئیل نے پھر سے کہا، نہیں، یہ بیٹا بھی نہیں ہے۔ باری باری یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا، لیکن سموئیل نے بار بار کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے۔ پھر سموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تمہارے سب لڑکے یہی ہیں؟ یسی نے جواب دیا، سب سے چھوٹا رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں آپ چھوٹے اور شاید ناچیز بھی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خداوند آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ پھر سموئیل نے یسی سے کہا، اپنے چھوٹے بیٹے کو بلا بھیجو، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ یسی اسے بلوا کر اندر لایا۔ آپ اسے دیکھیں، اس کا نام داؤد ہے، وہ بہت خوبصورت لگتا ہے نا؟ تب خداوند نے کہا، وہ یہی ہے۔ تب سموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور داؤد کو اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور اسی دن سے خداوند نے داؤد کو ایک اچھا بادشاہ ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت تک ساؤل ہی بادشاہ تھا اور وہ شاہی محل میں رہتا تھا۔ آپ اس کا چہرہ دیکھیں، کئی دفعہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور اسے بڑا غصہ آتا تھا۔ ایک دن اس کے خادموں نے اسے مشورہ دیا، دیکھو اے بادشاہ، ایک بری روح آپ کو ستاتی ہے۔ اپنے خادموں کو حکم دیں کہ ہم ایک ایسے شخص کو تلاش کر کے لائیں جو بربط بجا سکتا ہے، اور آپ کو سکون آ جائے گا۔ ساؤل نے کہا، ٹھیک ہے، ایک اچھا بجانے والے کو ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ جی ہاں، ساؤل کا کوئی خادم داؤد کو جانتا تھا، سو داؤد کو شاہی محل میں آنے کے لیے بلایا گیا۔ جب کبھی ساؤل کی طبیعت خراب ہو جاتی تو داؤد بربط بجاتا اور بادشاہ کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا، اور ساؤل داؤد کو بہت پسند کرتا تھا۔
داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے تیار کرنے میں خداوند ان سارے واقعات کو استعمال کر رہا تھا۔ کیا آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کس طرح اپنا کام آگے بڑھاتا ہے؟